نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العلي العظيم۔ سامعین گرامی، اس آیت کا جو تلاوت کی گئی ہے ترجمہ میں اپنے پہلے بیان میں پہلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ اس آیت میں مضامین کیا ہیں۔ اس آیت میں مضمون شراب اور جوئے سے متعلق ہے، لیکن یہاں میں ایک ترتیب بتانا چاہتا ہوں شراب کی حرمت کی۔ یہاں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 23 سالہ دور جو نبوت کا دور ہے وہ اصلاح و تربیت کا دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے اس کی ابتدا فرمائی، اور مکے میں عموماً چونکہ عقائد کی خرابی تھی اس لیے عقائد کی اصلاح کی گئی، ایمان بنایا گیا۔ جب ایمان بن گیا، مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، مدینے میں پھر احکامات نازل ہونے شروع ہوئے۔ چنانچہ یہ دیکھ لیجئے کہ نماز اہم ترین حکم ہے، تو نماز مکے میں بھی فرض تھی، لیکن 5 نمازیں شروع میں فرض نہیں تھیں۔ واقعہ معراج میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور روزہ مکہ مکرمہ میں فرض نہیں تھا۔ زکوٰۃ مالی عبادات میں بنیادی عبادت ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی مکے میں فرض تھی، لیکن اس کی تفصیلات نازل نہیں ہوئی تھی، تفصیلی احکام اس کے نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ بس زکوٰۃ فرض تھی، مال کا خرچ کرنا فرض تھا۔ اور پھر نصاب زکوٰۃ کا باقاعدہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوا، اور قرآن میں نازل نہیں ہوا بلکہ وحی غیر مطلوع سے یہ حکم آیا۔ اور پھر رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے، پھر جہاد بھی فرض ہوا، اسی طرح اور بھی احکامات اترتے رہے، حج فرض ہوا، احکامات اترتے رہے۔ تو اسی طرح شراب کے حوالے سے بھی ایک تربیت کی گئی۔ اس آیت میں بالکل ابتدا زمانے کا حکم ہے۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، فرمایا ان دونوں چیزوں میں گناہ بھی بہت بڑا ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ شراب میں کیا فائدہ تھا؟ شراب میں وہ تلذذ حاصل کرتے تھے، یہ ان کو فائدہ تھا جسمانی، اور دوسرا فائدہ کہ شراب کی تجارت کیا کرتے تھے، یہ ان کا فائدہ تھا۔ جوئے میں ان کو کیا فائدہ تھا؟ جوئے میں فائدہ ان کا صرف یہ تھا کہ مال بغیر محنت کا حاصل ہو جایا کرتا تھا، تو یہ فائدہ تھا۔ نقصانات بہت تھے، تو اس لیے جب نقصانات بہت تھے تو گناہ بھی بڑا ہوا۔ تو یہ بالکل ابتدا زمانے میں آیت نازل ہوئی۔ اس میں قطعی اس کو حرام نہیں کہا گیا، بلکہ فائدوں کا بھی ذکر کیا گیا اور گناہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ جن حضرات کی طبیعت مائل تھی اور شریعت پر فدا تھے، ان صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ نماز کی حالت میں نماز سے پہلے امام نے شراب پی ہوئی تھی، کیونکہ شراب اس وقت تک قطعی حرام نہیں ہوئی تھی، تو ایک طرح سے اجازت بھی تھی، تو پینے والے چونکہ پرانے عادی تھے تو پی بھی لیتے تھے بعض لوگ۔ تو ایک امام نے شراب پی کر نماز پڑھائی اور قرآن الٹ پلٹ پڑھا، اور بھول رہے قرآن میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ پھر یہ حکم دوسرا آیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ،
حتی تعلموا ما تقولون، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان سکو کہ جو تم کہتے ہو، جو تم منہ سے الفاظ نکال رہے ہو ان کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے. تو جب یہ حالت تمہاری ہو جائے پھر تم نماز کے لیے کھڑے ہو، ورنہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. یہ دوسرا حکم آیا. اب جب دوسرا حکم آیا تو نماز چونکہ اہم ترین عبادت تھی تو بہت سے صحابہ نے چھوڑ دی تھی شراب. اور پھر اس کے بعد تیسرا حکم آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ یہ سب چیزیں یعنی بشمول شراب گندگی ہیں، تو ان سے بچو تم. چنانچہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جن کے گھروں میں مٹکوں میں بھی شراب رکھی ہوئی تھی وہ سب نے بہا دی، اور شراب اس کے بعد سے قطعی حرام ہو گئی. تو میرے دوستو، یہاں یہ غور کیجئے کہ اسلام نے مسلمانوں کی تربیت کس طرح کی ہے. یہاں ہمیں اپنے فائدے کی بات یہ نہیں سوچنی چاہیے کہ ہم جس گناہ کے عادی ہیں اس کو ہم آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. اب وہ زمانہ نہیں ہے، وہ تربیت کا زمانہ تھا. تو اس زمانے میں احکام اس طرح آئے، پہلے محض ایک نماز فرض تھی، پھر 5 نمازیں فرض ہوئیں. تو احکام آہستہ آہستہ آئے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے. لیکن اب تو ہم اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں اگر ہم یہ سوچیں کہ جن گناہوں کے عادی ہیں ان گناہوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. آہستہ آہستہ کوئی گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ تو ایک دم ہی چھوٹتا ہے، ایک دم چھوٹتا ہے. کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے اور وہ شخص کسی ایسی چیز کے کھانے پینے کا عادی ہو کہ بہت شوق سے کھاتا پیتا ہو، اور ڈاکٹر اس کو وہی چیز بند کر دے کہ یہ تمہیں ہرگز نہیں کھانی. اب اس کو اپنی صحت کی فکر ہو جائے گی اور وہ یکلخت اس چیز کو بند کر دے گا، وہ چیز نہیں کھائے گا. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، کیونکہ اپنے جسم کی فکر ہے کہ میرا جسم مزید نہ بگڑ جائے، میری بیماری مزید نہ بڑھ جائے، تو آدمی پرہیز کر لیتا ہے فوراً. بخار میں کون ٹھنڈے مشروب پیتا ہے؟ نہیں پیتے، احتیاط کرتے ہیں اس لیے تاکہ بخار اتر جائے. تو گناہوں کا بھی وبال ہوتا ہے، اور یہ وبال جب ہی اترے گا جب انسان توبہ کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دوسرا گناہ کرنے پر. پھر اگر وہ دونوں گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تیسرا گناہ کر لیتا ہے تو تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور نوبت یہ آ جاتی ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی. تو یہ اختیار انسان کا اپنا ہے، انسان کا اختیار یہ اپنا ہے. انسان اپنے آپ کو خود گناہوں سے بچائے، اور جو گناہ ہو جائے اس سے توبہ کرے تاکہ دل تھوڑا سا صاف ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا ہم ضرور بھی ضرور دکھائیں گے ان کو اپنا راستہ. تو یہ ہدایت کا راستہ، اسلام کا راستہ، اطاعت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا راستہ، اس کے احکام پر چلنے کا راستہ جب ملے گا جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کو توڑے گا اور توبہ کرے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.